عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور حسن کے تیر بدن میں، حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور حسن کے تیر بدن میں، اور حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر۔ یہاں سے میں حاصل کرتا ہوں۔ حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، اور حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، اور حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور ادھر حسن کے جنازے پر تیر پھولوں کے، اور ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے، اور ادھر حسن ادھر حسین کا لاشا ہے سار تیروں پر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، اور حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر، اور حسن کے تیر بدن میں، حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہیں فاطمہ کے دونوں پہ سر۔ مولا سلامت رکھے، بہت ہی پردرد اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جناب قاسم صاحب جی کے۔ اس کیفیت سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اشک آنکھوں میں ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ میں 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں کربلا کا ایک عجیب عالم تھا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب علی اکبر جا رہے ہیں، کیا
کہ شاعر نے کیا خوب رقم کی 4 مصرے کی شدت آپ سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت آپ سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کہتے کتنی مجبور تھی وہ ساقیے کوثر کی بہو، خالی مشکیزے کو 100 بار پلٹ کر دیکھا. خالی مشکیزے دیکھے آنکھوں میں رشک عزا ہے. پیام اعظمی صاحب کا وہ بند میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. میں جب بھی ایسی اس کیفیت میں ہمیشہ یہ بند پڑھتا ہوں کہ آرزوئے دل خاتون جنا ہے آنسو، آرزوئے دل خاتون جنا ہے آنسو، سونا چاندی و جواہر سے گرا ہے آنسو، سونا چاندی و جواہر سے گرا ہے آنسو. ارے چشم بدعت کے لیے ایک دھواں ہے آنسو، چشم بدعت کے لیے ایک دھواں ہے آنسو. چشم بدعت استقبال عزا کی مجلس ہے، اگر آپ تک بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا، ذرا سا بول دیے گا ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. ملاحظہ فرمایا آرزوئے دل خاتون جنا ہے آنسو، سونا چاندی و جواہر سے گرا ہے آنسو، چشم بدعت کے لیے ایک دھواں ہے آنسو. 1400 سال ہوئے پھر بھی جواں ہے آنسو، 1400 سال ہوئے پھر بھی جواں ہے آنسو. کیوں؟ یہ ہے انعام فقط شے کے عزاداروں کو. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ بات، آپ کے لیے. اگر اب نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. 1400 سال ہوئے پھر بھی جواں ہے آنسو، یہ ہے انعام فقط شے کے عزاداروں کو. اما یہ تبرک ہے جو ملتا نہیں غداروں کو، یہ تبرک ہے، یہ تبرک ہے، یہ تبرک ہے جو ملتا نہیں غداروں کو. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے زیادہ اشعار نہ پڑھتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں جناب ثقلین گونڈوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں ایک بابا سے بلند صلوات. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، شعر دیکھے گا شجر بھائی، کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے ماہ محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید ہوتے ہیں. جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. درود بھیجا محمد و آل محمد پر. میں بہت زیادہ دن نہیں پڑھوں گا، بس ایک مطلع 2-3 شعر جس میں امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہے اور اس کے خالق ہیں جناب میر تکلم صاحب. وہ کہتے ہیں کہ آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہیں، آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہیں، فاطمہ غیظ میں ہے، حق کے ولی غیظ میں ہیں. آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حق کے ولی غیظ میں ہیں، 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں. آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حق کے ولی غیظ میں ہیں، جتنے شبیر کے ہیں 7 سبھی غیظ میں ہیں. ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہے، اپنی تلوار سے بازی یہ الٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین، کہ فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو جنگ ہے وہ آخری جنگ ہے. اب جو ذوالفقار نکلے گی وہ امام زمانہ کے دور میں نکلے گی. تو اب مولا حسین جنگ کر رہے ہیں. کیسی جنگ ہے؟ فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی. فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی. فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی. ایسے میدان میں ہر سب کی صفائی ہوگی،
ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا، کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا۔ ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا، کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا۔ ہو گئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت۔ اب امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو نکال لیا۔ ہو گئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت، ہو گئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت، غیث کو دیکھ کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت۔ ہو گئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت، غیث کو دیکھ کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت۔ پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت۔ ہو گئی جنگ پہ آمادہ خدا کی قدرت، غیث کو دیکھ کے جگہ ہٹ گئی پیچھے رحمت۔ پیار سے بات کی لیکن نہیں سمجھی امت۔ 6 مہینے سے بہت شور تھا بایت بایت، 6 مہینے سے بہت شور تھا بایت بایت۔ تیغ میدان میں حسین ابن علی تولے گا، کوئی بایت تو کجابے بھی نہیں بولے گا۔ ایک درود بھیجے محمد والم۔ ہم کو سرور کا غم منانا ہے، ہم کو سرور کا غم منانا ہے، گھر میں فرش عزا بچھانا ہے، گھر میں فرش عزا بچھانا ہے۔ اور یہ خاص طور سے اشک آنکھوں سے یوں بہانا ہے، اشک آنکھوں سے یوں بہانا ہے، ایک دریا نیا بنانا ہے، ایک دریا اشک آنکھوں سے یوں بہانا ہے، ایک دریا نیا بنانا ہے۔ اور آفتیں لاکھ آئے جائیں مگر، آفتیں لاکھ آئے جائیں مگر، پرچم باوفا اٹھانا ہے، پرچم باوفا اٹھانا ہے۔ ایک قضا خانہ اپنی آنکھوں میں، قضا خانہ اپنی آنکھوں میں، عمر بھر کے لیے سجانا ہے، عمر بھر کے لیے ایک قضا خانہ اپنی آنکھوں میں، قضا خانہ اپنی آنکھوں میں، عمر بھر کے لیے سجانا ہے۔ اور یہ خاص طور سے اندازہ کریں، صبر سے کام لیتے ہیں ورنہ، صبر سے کام لیتے ہیں ورنہ، شے کی ٹھوکر میں ہر زمانہ ہے، شے کی ٹھوکر میں ہر زمانہ۔ یہ خاص طور سے ملاحظہ کرنے، سب تھا معلوم ننھے اصغر کو، سب تھا معلوم ننھے اصغر کو، تیر آئے تو مسکرانا ہے، تیر آئے تو، سب تھا معلوم ننھے اصغر کو، سب تھا معلوم ننھے اصغر کو، تیر آئے تو مسکرانا ہے۔ اور یہ خاص طور سے خرچ کرتے رہو نہ کم ہوگا، خرچ کرتے رہو نہ کم ہوگا، ذکر شبیر وہ خزانہ ہے، ذکر شبیر وہ خزانہ ہے۔ سر کٹے یا کہ گھر لٹے میرا دین، لیکن مجھے بچانا ہے۔ اور یہ خاص طور سے آپ کا شعر، رو لو جی بھر کے شاہ والا پر، رو لو جی بھر کے شاہ والا پر،
فاطمہ کو جو منہ دکھانا ہے، فاطمہ کو جو منہ دکھانا ہے. اور یہ مقطع خاص طور سے کر لو اشکوں سے تم وضو عامر، کر لو اشکوں سے تم وضو عامر، شہ کو روداد غم سنانا ہے، شہ کو روداد غم سنا. جناب کرتاس کربلائی صاحب کیا خوبصورت کہتے ہیں کہ ہرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا، ہرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بیشیر کا جھولا عزا خانے میں ہے. ارے کیا خوبصورت سن رہے ہیں، مولا سلامت رکھے آپ کو. ہاں مگر بیشیر کا، ہرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا، ہرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بیشیر کا جھولا عزا خانے میں ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں، ہے ذریعے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا. فکر دیکھ ملاحظہ فرمائیں، ہے ذریعے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا. اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے. اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے. پرچم عباس کو ذرا غور سے دیکھیے. پھر ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، یہ پرچم عباس سجا ہوا ہے، پنجے کی طرف دیکھیں اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، ذریعے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا. اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے. ارے تو بیعتی تو مر گئے، شبیر نے بیعت نہ کی. بیعتی تو مر گئے، شبیر نے بیعت نہ کی. آؤ خود ہی دیکھ لو پنجہ عزا خانے میں ہے. آؤ خود ہی دیکھ لو پنجہ عزا خانے میں ہے. آؤ خود ہی دیکھ لو پنجہ عزا خانے میں ہے. آئیے میری گزارش ہے جناب انصار اعظمی صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کرے. ایک باواز بلند صلوات. علم کی بات آئی ہے تو مولا عباس کے حوالے سے چند شعر سماعت فرمائیں جو یاد ہے حاضر کر رہا ہوں. سر مسند حیدر کی آرزو ہے، بیٹا ہے فاطمہ کا، حیدر کی آرزو ہے، بیٹا ہے فاطمہ کا، عباس ہے برادر، سلطان کربلا کا، عباس ہے برادر. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. ادنا سا معجزہ ہے، ادنا سا معجزہ ہے، زہرا تیری دعا کا، ام البنی پہ نازل قرآن ہوا وفا کا، ام البنی پہ نازل. اور جب سے سجایا میں نے، جب سے سجایا میں نے عباس کے علم کو، ارے گھر میرا بن گیا ہے مسکن ملائکہ.
گھر بن گیا ہے میرا مسکن ملائکہ کا. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. اے جبرائیل آ کر، اے جبرائیل آ کر حر کی نظر اتارو. ارے سر پر بندھا ہوا ہے ارے رومال سیدہ کا، سر پر بندھا. اے جبرائیل آ کر حر کی نظر اتارو، سر پر بندھا ہوا ہے رومال سیدہ کا، سر پر بندھا. اور جب سے لگائی ٹھوکر، جب سے لگائی ٹھوکر پانی پہ تو نے غازی ارے پڑھنے لگا ہے دریا کلمہ تیری وفا. جب سے لگائی ٹھوکر پانی پہ تو نے غازی پڑھنے لگا ہے دریا کلمہ تیری وفا کا. بس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے لگا ہے دریا کلمہ تیری وفا کا. اور آخری شعر سماعت فرما لیں. پڑھنے لگا اب کیا برس سکیں گے. سماعت فرمائے شعر. اب کیا برس سکیں گے، اب کیا برس سکیں گے ظلم و ستم کے بادل، اب کیا برس سکیں گے ظلم و ستم کے بادل. اسلام پر ہے سایہ زینب تیری رضا. اب کیا برس سکیں گے، اب کیا برس سکیں گے، اب کیا برس سکیں گے ظلم و ستم کے بادل. اسلام پر ہے سایہ زینب تیری رضا کا، حیدر کی آرزو ہے. نعرہ صلوات. اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے اور ذکر مولا عباس کر رہے تھے. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. جناب رضا مورانوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ غازی
लपेट देगा ज़मी को ज़मीन पर। रज़ा मोहरानवी साहब क्या खूबसूरत मतलब मुलाज़ा फरमाया, गाजी लपेट देगा ज़मी को ज़मीन पर जैसे कि आस्तीन चढ़े आस्तीन पर। गाजी लपेट दे, एक शेर मुलाज़ा फरमाया, गाजी लपेट देगा ज़मी को ज़मीन पर जैसे कि आस्तीन चढ़े आस्तीन पर। अब्बासे नामदार की यूं परवरिश हुई, अब्बासे नामदार की यूं परवरिश हुई जैसे कि कोई कर्ज हो उम्मुल बनीन पर। अब्बासे नामदार की यूं परवरिश हुई जैसे कि कोई कर्ज हो उम्मुल बनीन पर। मुलाहिज़ा फरमाए, शब्बीर की उल्फत में लहू अपना बहा के, शब्बीर मुझ हकीर के भी मिसरे आप मुलाहिज़ा फरमाएं, और अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। छोटी सी फिक्र है मुझ हकीर की, मुलाहिज़ा फरमाएं, शब्बीर की उल्फत में लहू अपना बहा के हकदार हुए और भी ज़हरा की दुआ के। हकदार, अब यहाँ से शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, हकदार हुए और भी ज़हरा की दुआ के, दम उलझे गिरे मर गए दरिया के किनारे, दम उलझे गिरे मर गए दरिया के किनारे। अरे जो सामने आते रहे नैज़े की हवा के, जो सामने आते रहे नैज़े की हवा के, एक ना हैदरी, एक ना हैदरी। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए, दम उलझे गिरे मर गए दरिया के किनारे, जो सामने आते रहे नैज़े की हवा के। अब हुर को खतावार कोई कह नहीं सकता, अब हुर को खतावार कोई कह नहीं सकता, सरवर ने खता बख्श दी सीने से लगा के। अब ना बोलेंगे तो कब बोलेंगे, सरवर ने खता बख्श दी सीने से लगा के। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, किस तरह से होती है इमामत की इताअत, किस तरह से होती है इमामत की इताअत। अब्बास ने समझा दिया खैमों को हटा के, अब्बास ने समझा दिया खैमों को हटा के। देखिए मेरे सामने सब बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, लेकिन एक बात कहूँ कि ये बुजुर्ग हैं लेकिन परचम अब्बास उठाने वाले हैं, परचम उठाया है, अलम उठाया है, ताज़िये को सर पर रखा है। नौजवान भाई मेरे थोड़ा सा दूर बैठे हैं, खैर इनसे मैं कहूँगा वहीं से बोल दें, लेकिन बुजुर्ग दुआओं से नवाज दें। मैं शेर आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, जो परचम अब्बास उठा चुके हैं वो ज़रूर बोलें, क्योंकि वो खामोश रहेंगे तो थोड़ी तकलीफ तो होगी ना। मुलाहिज़ा फरमाएं, अब हुर को खतावार कोई कह नहीं सकता, सरवर ने खता बख्श दी सीने से लगा के। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, ऐ चांद सितारों मैं तुम्हें चाहूँ तो छू लूँ, ऐ चांद से, मैंने कहा ना जो परचम अब्बास उठा चुके हैं वो ज़रूर बोलें। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, ऐ चांद सितारों, ऐ चांद सितारों मैं तुम्हें चाहूँ, मैं तुम्हें चाहूँ तो छू लूँ। अरे बैठा हूँ अभी परचम अब्बास उठा के। ऐ चांद सितारों, ऐ चांद सितारों मैं तुम्हें चाहूँ तो छू लूँ, बैठा हूँ अभी परचम अब्बास उठा के, बैठा हूँ अभी परचम अब्बास उठा के। ये बहुत अच्छा सुन रहे माशाल्लाह, आप मौला आपको सलामत रखे। मैं एक मतलब 2 से 3 शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ, फिर शायर आपके हवाले। मुलाहिज़ा फरमाएं, गर ज़माने रतीब, सुनिए रतीब मुलाहिज़ा फरमाएं, देखिएगा, गर ज़माने में इमामत नहीं ज़ाहिर होती, गर ज़माने में इमामत नहीं ज़ाहिर होती, फिर किसी हाल इबादत नहीं ज़ाहिर होती, फिर किसी हाल इबादत नहीं ज़ाहिर होती। इश्क़ हैदर है ज़माने में शराफत की दलील, इश्क़ हैदर है ज़माने में शराफत की दलील, साफ कपड़ों से शराफत नहीं ज़ाहिर होती। मैंने शेर आपकी समातों के हवाले किया है, इश्क़ हैदर है ज़माने में शराफत की दलील, साफ कपड़ों से शराफत नहीं ज़ाहिर होती। मैंने पिछले बार एक मजलिस निज़ामत कर रहा था तो मैंने वहाँ एक बात कह दी, मैंने कहा नौजवानों तुमको स्टेटस लगाने का शौक़ है तो ये स्टेटस लगा देना,
کہ عشق حیدر ہے زمانے میں شرافت کی دلیل، صاف کپڑوں تو اس سے شرافت نہیں ظاہر ہوتی. تو کسی نے کہا نہیں، آپ شعر کو آگے بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں، اچھا شعر ہوتا ہے تو خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے، وہ خود بخود اس پر داد ملتی. اب میں شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. حر کو شبیر کی الفت نے دیا ہے موقع، حر کو شبیر کی الفت نے دیا ہے موقع، ورنہ ہیرے کی حقیقت نہیں ظاہر ہوتی، ورنہ ہیرے کی حقیقت نہیں ظاہر ہوتی. میں نے ابھی کہا نا، شعر اچھا ہوتا ہے تو خود بخود داد ملتی ہے. اب میں شعر آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. ان کو خیبر میں علم کیسے پیمبر دیتے. میں نے پرچم عباس سجا ہوا ہے، میں پڑھتا رہوں گا شعر. اب ورنہ ہیرے کی حقیقت نہیں ظاہر ہوتی. کوئی اختلاف کی بات نہیں، میں ادھر آ کے پڑھے دے رہا ہوں. ان کو خیبر میں علم کیسے پیمبر دیتے، اما جن میں مردوں کی علامت نہیں ظاہر ہوتی. ان کو خیبر میں علم کیسے پیمبر دیتے جن میں مردوں کی علامت نہیں ظاہر ہوتی. آئیے میری گزارش ہے جناب وسیع جونپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کریں. میری گزارش ہے جو باہر بیٹھے سامعین ہیں، مومنین ہیں، وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں. میری گزارش ہے جناب شبروز کانپوری صاحب سے کہ وہ بھی فرش عزا پر تشریف لے آئیں. فی الحال میری گزارش ہے جناب وسیع جونپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کریں. ایک باواز بلند صلوات. آپ کا قلب منور ہے، سلامت رہیے. سماعت فرمائیں گے. آپ کا قلب منور ہے، سلامت رہیے. آپ کا قلب منور ہے، سلامت رہیے. عاشق ثبوت پیمبر ہے، سلامت رہیے. عاشق ثبوت پیمبر ہے، سلامت رہیے. اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے. سلامت رہیے، اس کو نبھانا بھی دیکھیے گا، کوشش کی ہے کہ خطرہ عشق عزا گرم بھی ہے، ٹھنڈا بھی، چاند سورج کے برابر ہے، سلامت رہیے. چاند سورج کے برابر ہے، سلامت رہیے. شعر دیکھیے، پرچم عباس سامنے اور حاضر کرتا ہوں. شعر سماعت فرمائیں کہ کہہ رہی ہے یہی عباس کے پرچم کی ہوا، کہہ رہی ہے یہی عباس کے کہہ رہی ہے یہی عباس کے پرچم کی ہوا، رحمت خالق اکبر ہے، سلامت رہیے. رحمت خالق اکبر ہے، سلامت رہیے. عباس بھائی ادھر تشریف لائیے، آپ دور بیٹھے ہیں. ایک سلوات پڑھنے آپ.
شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے بطور خاص شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ بادشاہت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، ہم آپ سب بادشاہ ہیں۔ اب اس کو دیکھیے حاضر کر رہا ہوں، خیال سماعت فرمائیں کہ بادشاہت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ بادشاہ کے سر پہ تاج ہوتا ہے، سماعت فرمائیں گے، دیکھیے گا کہ بادشاہت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، تازیہ آپ کے سر پر ہے، سلامت رہیے، تازیہ آپ کے، بادشاہت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، بادشاہت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، تازیہ آپ کے سر پر ہے، سلامت رہیے آپ کا قلب۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ ان کے چہروں سے اٹھانے کے لیے روز نقاب، ان کے چہروں سے اٹھانے کے لیے روز نقاب، خم کے میدان کا منبر ہے، سلامت رہیے، خم کے میدان کا منبر ہے، سلامت رہیے۔ سب یہاں آزادار بیٹھے ہوئے ہیں، شہر سماعت فرمائیں، ان کے مرتبے کیا کیا ہیں آپ دیکھیے گا، حاضر کرتا ہوں کہ مرتبہ دیکھیے سرور کے عزاداروں کا، مرتبہ دیکھیے سرور کے عزاداروں کا، کوئی بوزر کوئی قمبر ہے، سلامت رہیے، کوئی بوزر کوئی قمبر ہے، سلامت رہیے، کوئی ایک سلوات پڑھنے ہم بتا شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں شعر سماعت فرمائیں کہ جذبہ اصحاب حسینی کا ذرا دیکھو تو، جذبہ اصحاب حسینی کا ذرا دیکھو تو، جو جہاں ہے وہیں لشکر ہے، سلامت رہیے، جو جہاں ہے وہیں لشکر ہے، سلامت رہیے، جو جہاں ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، آپ حسینی ہی نہیں آپ غدیری بھی ہیں، سارے مزاج کا لے کے سماعت فرمائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ آپ حسینی ہی نہیں آپ غدیری بھی ہیں،
تازیہ شیخ کا ہے منبر ہے سلامت رہیے تازیہ شیخ کا ہے منبر ہے سلامت رہیے تازیہ. اور آپ حضرات اب ایام اعضا آج سے شروع ہو گیا یوں کہیے آپ اب پے بپے ایک مجلس سے اٹھ کے دوسری مجلسوں میں جانا ہوگا. سماعت فرمائیں. حاضر کرتا ہوں شعر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے کہ یہ آپ کا آنا جانا ہے کیا. سماعت فرمائیں کہ مجلس شہر میں بلا فصل یہ آنا جانا. سماعت فرمائیں گے ساری مجلس شہر میں بلا فصل یہ آنا جانا نصرت شہر کے برابر ہے سلامت رہیے نصرت شہر کے برابر ہے سلامت رہیے. اور یہ آخری شعر کہ آپ جی کھول کے رویا کریں پیاسوں پر صدا. کیوں؟ آپ جی کھول کے رویا کریں پیاسوں پر صدا. آپ کا عشق تو گوہر ہے سلامت رہیے. آپ کا عشق تو گوہر ہے سلامت رہیے. سلوات پڑھیں آپ یہ مقطع حاضر کرتا ہوں. اے وسیع بز میں ایک سلوات اور بابا. اے وسیع بز میں حسینی ہے یہاں جو بھی ہے. اے وسیع بز میں حسینی ہے یہاں جو بھی ہے پرتو ذوق سخن ہے سلامت رہیے. آپ کا قلب منور ہے سلامت رہیے. اس سے پہلے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. جونپور سے مجھے لکھنؤ آنا پڑا. مجھے جناب کاظم جرولی صاحب نے کیا خوبصورت 4 مصروں کو ملاحظہ فرمائیں. زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے. زمیں چھینی مطلب ملاحظہ فرمائیے. زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے. زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے. جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے. زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے. جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے. وفا کو مل نہیں سکتی ہے منزل. وفا کو مل نہیں سکتی ہے منزل. نجف تک پھول کانٹوں پر چلیں گے. وفا کو مل نہیں سکتی ہے منزل. نجف تک پھول کانٹوں پر چلیں گے. آئیے میری گزارش ہے جناب شبروز کانپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اخراج عقیدت پیش کریں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. صلوات بھیجتے ہوئے قریب آ جائیے. بآواز بلند صلوات. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. بآواز بلند صلوات. حضرات تاخیر بہت ہو چکی ہے. بمشکل 5 سے 10 منٹ بس 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں.
کسی خوشی میں نہیں غم میں یاد آتا ہے، عزائے شاہ کے موسم میں یاد آتا ہے، وطن سے دور جو رہتے ہیں رزق کی خاطر، گھر اپنا ان کو محرم میں یاد آتا ہے، گھر اپنا ان کو محرم میں یاد آتا ہے۔ 4 مصرے اور، چونکہ ابھی کل چاند ہوگا تو اس حوالے سے ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں۔ ہمارے سینوں پا ابھرے ہیں داغ ماتم کے، یہ سب حسین تیرے غم کے چاند نکلے ہیں، چمک رہے ہیں جلوسوں میں ماتمی چہرے، زمین پہ کتنے محرم کے چاند نکلے ہیں، زمین پہ کتنے محرم کے۔ ایک مصرع ہوا تھا الہ آباد میں کہ آئیے بڑھ گیا ظلم و ستم سرکار اب آ جائیے، بڑھ گیا ظلم و ستم سرکار اب آ جائیے۔ سنیے، دین احمد کے علم بردار اب آ جائیے، دین احمد کے علم بردار اب آ جائیے، ہو کے جعفر کی طرح تیار اب آ جائیے، ہو کے جعفر کی طرح تیار اب آ جائیے۔ دوسرا مطلب سماعت کریں، کہہ رہے ہیں طالب دیدار اب آ جائیے، دے چکے آواز کتنی بار اب آ جائیے، دے چکے آواز کتنی بار اب آ جائیے۔ شعر سنیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شعر میں کہ کہہ اٹھے خیبر میں یہ 40ویں دن مصطفیٰ، کہہ اٹھے خیبر میں یہ 40ویں دن مصطفیٰ، آئیے یا حیدر کرار اب آ جائیے، آئیے یا حیدر کرار اب آ جائیے، آئیے یا حیدر کرار اب آ جائیے، اشک بار آنکھیں ہوئی ہیں الاجل کہتے ہوئے، دیکھیے ان آنسوؤں کی دار اب آ جائیے، دیکھیے۔ شعر سنیے، اس پر لہرا دیجئے آ کر علم عباس کا، اس پر لہرا دیجئے آ کر علم عباس کا، دیکھ لیں کعبے پہم مینار اب آ جائیے، دیکھ لیں
کعبے پہم مینار اب آ جائیے. یہ شعر سماعت فرمائے. سامنے شعر سنیے گا. سامنے ظالم حکومت کے جو خود کو خم کریں. سامنے ظالم حکومت کے جو خود کو خم کرے, ان سروں سے نوچنے دستار اب آ جائیے. ان سروں سے نوچنے دستار اب آ جائیے. اور سنیے کچھ اپنے فضائل اپنے اس شب روز سے. سنیے کچھ اپنے فضائل اپنے اس شب روز سے. کہہ لیے ہیں میں نے کچھ اشعار اب آ جائیے. کہہ لیے ہیں میں نے کچھ اشعار اب آ جائیے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں. ایک مطلع 4 شعر بس, زحمت تمام. ایک صلوات پڑھ دیں ذرا. یہ شعر میں چاہتا ہوں, ایک طرحی مصرع تھا. یہ شعر سن لیجئے بس, مطلع اور 4 شعر. خیمے میں رات اس لیے حر بے قرار ہے. امام حسین کی ہاں کا 2 لوگوں کو انتظار تھا. ایک تو یزید چاہ رہا تھا کہ امام ہاں کرنے, بیعت طلب کرنی تھی, اور ایک جناب حر کہ امام مجھ کو قبول کر لیں. شعر سنیے. خیمے میں رات اس لیے حر بے قرار ہے, اس کو بھی ایک ہاں کا بڑا انتظار ہے. اس کو بھی ایک ہاں کا بڑا انتظار ہے. مرحب گرا ادھر تو غرور یزید ادھر. مرحب گرا ادھر تو غرور یزید ادھر. وہ وار تھا علی کا یہ زینب کا وار ہے. وہ وار تھا علی کا یہ زینب کا وار ہے. اصغر نے مسکرا کے یہ عباس سے کہا, آپ حرملا کو چھوڑ دیں میرا شکار ہے. آپ حرملا کو چھوڑ دیں میرا شکار ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائے. ان کو جدار کعبہ میں دکھتا نہیں شگاف. ان کو جدار کعبہ میں دکھتا نہیں شگاف. بغض علی کی جن کے دلوں میں درار ہے. بغض علی کی جن کے دلوں میں درار ہے. شاعری سے بھرپور یہ شعر سنانے کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا. سماعت کریں. اعلان کر رہا ہے وہ سرور کی جیت کا. اعلان کر رہا ہے وہ سرور کی جیت کا. عباس کے علم پہ جو پھولوں کا ہار ہے. عباس کے علم پہ جو پھولوں کا ہار ہے. اور یہ شعر آخری شعر, بہت بڑا شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. امت کی بے وفائی ہو اب اس سے بڑھ کے کیا. امت کی بے وفائی ہو
اب اس سے بڑھ کے کیا نو کے سینہ پادوش نبی کا سوار ہے نو کے سینہ پادوش نبی کا سوار ہے بر محمد وآل محمد صلوات